نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی زندگی اور لائف عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یعنی بسا اوقات اچانک انسان کے اوپر ایسے حالات ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی مشکلات آ جاتی ہیں، دکھ درد تکلیفیں آ جاتی ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، والدین کا صدمہ لگ جاتا ہے، اولاد کا صدمہ پہنچ جاتا ہے، کاروبار چل جاتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، چلتا ہوا کاروبار تھا، اچانک مالک جو تھا اس نے جواب دے دیا، دکانیں خالی کروا دی۔ اس کے علاوہ بہت سارے مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ کام کریں، صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اے مجھے ماننے والو، اے مجھے وحدہ لا شریک کہنے والو، تمہارے اوپر حالات آئیں گے، خوشی بھی آئیں گی، غمیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن میرے کامیاب اور میرے مخلص بندے وہ ہیں جو اپنے تمام امور میں میری مدد شامل حال کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، تم میری مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے۔ نمبر 2، نماز، یعنی نماز پڑھ کر اس کے بعد اہتمام کے ساتھ اپنے مسائل کے لیے دعا کیا کریں۔ نمبر 2، اپنے رزق پر غور کیا کریں، کہیں سے اگر اس میں حرام کی آمیزش ہے، سودی لین دین ہے، اسے ختم کریں، آہستہ آہستہ ختم کریں، اور فوراً سب سے پہلے کام یہ کریں کہ توبہ طائب ہو جائیں۔ اے اللہ، میرا غفلت میں یہ سودی لین دین ہو گیا مجھ سے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اور میں اس کو آہستہ آہستہ بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وقت پکا مصمم ارادہ کر کے لین دین کو، سودی کام کو، حرام کو، اس کی آمیزش کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ تیسری نماز پر جو ہے نا، خود بھی نماز پڑھنے کے اہتمام کریں، اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھنے کے اہتمام کروائیں۔ اور چوتھے نمبر پر صدقہ خیرات دیا کریں۔ جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہیں اس کا علاج ہے، اس طرح ہی یہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان کا بھی علاج ہے۔ ان کا علاج کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات دیں، آپ کے حالات دن بدن اچھے اور بہتر ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو 4 چیزیں بتاتا ہوں، یہ 4 کام کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات، چاہے وہ مالی ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہوں، کاروبار کی طرف سے ہوں، دشمن کی طرف سے ہوں، جیل مقدمات کی طرف سے ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ 21 سے 41 دن کی نیت سے شروع کریں، اللہ کے فضل و کرم سے سب آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سوتے وقت یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بہتر جو وقت ہے جس کا میں آپ کو مشورہ دوں گا، وہ یا تو فجر کی نماز کے بعد کریں یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، سونے سے پہلے۔ عشاء کے بعد جب آپ کریں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، یہ دونوں نیت اکٹھی کریں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت اور صلاۃ توبہ ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح پڑھ کر اس کے بعد آپ نے پورا 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب پورے 100 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد دعا کریں، چاہے اولاد کے لیے، آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے دعا کریں، جو بھی مسئلہ اس کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت اور صلاۃ توبہ کے پڑھیں، اور اس کے بعد پورے 100 مرتبہ آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور اس کے بعد دوبارہ دعا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پر دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت اور صلاۃ توبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ پھر اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ آپ پھر دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ کے نفل ادا کریں،
اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا پورا مکمل جو استغفار ہوتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ یقین کریں، کچھ دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، ان کو اچانک اتنی مشکل پیش آ گئی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ میں نے ان کو یہ عمل بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے 7ویں دن ان کے جو مالک مکان تھے، جو مسئلہ مسائل تھا ان کا، وہ خود آ گئے کہ ہم سے غلطی ہوگی، لہٰذا آپ اپنے کاروبار کو جاری رکھیں، ہم آپ سے آئندہ دکانیں خالی کرنے کا مطالبہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کام کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل اللہ تبارک و تعالی اللہ وحدہ لا شریک حل فرمائیں گے، دور فرمائیں گے، اور مشکلات سے نکلنے کے، قرض سے نکلنے کے آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ، میرے جتنے سامعین، ناظرین، ویوز ہیں، اے اللہ میری بہنیں سن رہی ہیں، یہ میرے بھائی سن رہے ہیں، اے اللہ میرے جتنے سبسکرائبرز ہیں، اے اللہ ان کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد ہو، مالی ہو، جو بھی ہو، اے اللہ مانگنے والا میں ہوں، یا اللہ آمین کہنے والے دنیا بھر میں یہ میرے دوست احباب ہیں، اور عطا کرنے والی اے اللہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اے اللہ جب آپ سے کوئی مانگتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، اور جو آپ سے مانگتے نہیں آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ میرے ان سامعین اور ناظرین اور ویوز اور سبسکرائبر کو جو کچھ ان کے دل میں تمنا مراد ہو انہیں وہ عطا فرما، اے اللہ انہیں وہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جتنی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما۔ اے اللہ ان کے رزق کی حلال، کاروبار، جاب، ملازمت میں تو برکتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ شادی بیاہ کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ کاروباری لین دین ہیں، دفتری پریشانیاں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما، تو حل فرما ان کی مشکلات کو، تو اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں میرے سامعین، ناظرین، ویوز، اے اللہ جس دکھ، درد، تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو شافی ہے، اے اللہ تو انہیں شفا عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، امت مسلمہ کو صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ بہت ساری میری بہنیں بھائی لکھتے رہتے ہیں ہماری اولادیں نہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، خزانہ غیب سے، اے اللہ تو انہیں اولادیں عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلا دے، والدین کا دست بازو بنا دے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔